گزشتہ کچھ عرصے سے پیش آنے والے دل خراش واقعات اور اندوناک سانحات نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہر شخص معاشرے کی گراوٹ اور روز بروز بڑھتی ہوئی بربریت سے پریشان نظر آتا ہے۔ اسلام آباد میں پیش آنے والا واقعہ نور مقدم کا قتل ایسا سانحہ ہے جو اپنے آپ میں کئی سوالات رکھتا ہے۔ ایک جانب معاشرے میں یہ تاثر بھی عام ہے کہ نامور درسگاہیں انسان کی شخصیت سازی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اور انسان کو ایک ذمہ دار شہری بناتی ہیں۔ تاہم نور مقدم کے ساتھ پیش آنے والا سانحہ اب تمام مفروضات کی نفی کرتا ہے۔ کیس کا مرکزی ملزم ظاہر جعفر ایک مراد یافتہ خاندان میں پیدا ہوا، جہاں دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ ظاہری تعلیم کا بھی بول بالا تھا۔ ظاہر جعفر نے ساری زندگی عیش و آرام اور کھوکھلی آن بان میں گزاری، جو کہ بظاہر مثالی تعلیم یافتہ طبقے کا جیتا جاگتا مظہر ہے، مگر بیرون ملک سے حاصل کی گئی تعلیم اور رتبہ بھی اس کے اندر کے حیوان کو باہر آنے سے نہ روک سکا، اور اس نے وہ شیطانی عمل کیا جو کسی بھی انسان کی روح تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ معاشرے میں عورت اور کمزور پر ظلم اور تشدد ایک معمول کی بات بنتی جا رہی ہے، اور یہ روش روز بروز پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہر ذی شعور کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ وہ اپنے جگر گوشوں کو ایسی حیوانیت سے کیسے بچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیسے ان سفاک رویوں کو مزید پروان چڑھنے سے روک سکیں۔ اس موقع پر عوام کے ذہنوں میں کئی اور سوالات بھی جنم لیتے ہیں، جیسے کہ کیا ہمارا معاشرہ اور نظام اچھے اور باکردار افراد پیدا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے؟ کیا مراد یافتہ تعلیمی نظام ذمہ دار شہری پیدا کر رہا ہے؟ کیا اس سوشل میڈیا کے دور میں والدین بچوں کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا بچوں کی کردار سازی میں معاون ثابت ہو رہا ہے یا ان کی شخصیت پر منفی اثر ڈال رہا ہے؟ کیا حلقہ احباب میں شامل افراد بچوں کے ذہنوں پر منفی یا مثبت اثرات مرتب کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس حیوانیت کے پیچھے کوئی ذہنی بیماری یا منفی سوچ کار فرما ہے؟ بنیادی طور پر اب لوگوں کی ترجیحات چینج ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ طرز زندگی خراب ہو گیا، سوچ فکر خراب ہے، ذہن میں یہی ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، اور لوگ پروفیشنل ہیلپ لینے سے ہچکچاتے ہیں۔ اچھے دوست، اچھے ساتھی، پیئر مل جائیں تو اس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے، اور یہی دوست اور بگڑے ہوئے ہوں گے تو منشیات اور تشدد کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان دے، اور اس کو جو ہے وہ پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس معاشرتی گراوٹ میں جدید تعلیمی نظام کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری جو پوری سوسائٹی ہے اس وقت ایک عجیب قسم کے تلاطم میں سے گزر رہی ہے۔ تعلیم یقیناً ایک اس تعلیم میں ہم پڑھا کیا رہے ہیں، ہمارے جو نصابی کتب ہیں، جو ٹیکسٹ بکس ہیں، ان میں ہم نفرت اور محبت کس مقدار میں ہم ان بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک ہمیں یہ پہلو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر درست تعلیم ہونا تو وہ انسان کو انسانیت کے منصب تک پہنچاتی ہے، لیکن وہی تعلیم اگر بری ہو تو وہ اس کو انسانیت کے منصب سے گرا بھی دیتی ہے۔ ہمارے ہاں 4 ڈفرنٹ ایجوکیشنل سسٹمز پروان چڑھ رہے ہیں۔ چاروں کے جو ہمارے پاس ویلیو سسٹمز ہیں کہ معاشرتی اقدار جن کو ہم کہتے ہیں وہ الگ ہیں۔ مثلا جو ایک پوش لوکیلٹی کا یا پوش جو ہماری جن کلاس ہے، ان کا جو تعلیمی نظام ہے، جو انٹرنیشنل اسکولز، کالجز، وہاں جس طرح سے اٹھنے بیٹھنے کے، مختلف لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے کے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ جو مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے لوگ ہیں ان سے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہیں، یعنی کنٹراڈکشن ہے۔ اب یہ جو ڈفرنٹ اسٹریمز آف ایجوکیشن سے لوگ نکل کے ہمارے معاشرے میں پریکٹیکل جب زندگی میں آتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بھی اپنے حق کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ریزسٹنس ملتی ہے۔ وہی ہمارے معاشرے میں عورت کو آج ریزسٹنس مل رہی ہے۔ میری ایک کتاب ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن اینڈ سوشل چینج ان پاکستان، اس میں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ سوسائٹی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں
وہ اس میڈیا کی وجہ سے اس میں کافی حد تک اچھائیاں بھی ہیں. آج جب میں دیکھتا ہوں ٹویٹر ٹرینڈز بھرے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کے خلاف باقاعدہ لوگ جمع ہو رہے ہیں انہی میسیجز کے زمرے پہ. اس طرح کی سینسٹائزیشن سے ہمارے معاشرے میں بہتری ہی آئی. آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیم کا اس پورے عمل میں کیا کردار ہے، کیونکہ دین کا لبادہ اوڑے افراد بھی گھناؤنے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں. معاشرے میں 90% جو جرائم ہوتے ہیں، جو کرائم ہوتے ہیں، اس کی ریزن عدم برداشت ہے. ہمارا ٹالرنس لیول 0 پر جا چکا ہے. قتل ہو جاتے ہیں اور جنسی درندگی ہو جاتی ہے اور ہولناکیاں ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی املاک کو جلا دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے المرء تحت لسانی، کہ آدمی اپنے زبان کے ماتحت ہوتا ہے. تو ہم بھی اپنے دل کی روحانی بیماریوں کو، اپنے غصے کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، خانقاہوں میں جائیں. وہ ہمارے دل کی روحانی اور باطنی امراض پر ہمیں آگاہ کریں گے، نسخہ بتائیں گے، آیات اور وظائف بتائیں گے، اور اس سے ہم اپنی ان چیزوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. شعور اور شور میں ایک عین کا فرق ہے. اگر شعور سے عین نکال دے تو شور ہو جاتا ہے. آج لوگ سینسیبل نہیں ہیں، ان کے اندر جو شعور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جہاں تک آپ نے تعلیم کی بات کی تو تعلیم انسان کے اندر شعور کو اجاگر کرتا ہے، لیکن تعلیم ہے کیا، اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. صرف کتابیں پڑھ لینا، جسٹ نالج کو حاصل کر لینا، گوگلز پر ریسرچ کر لینا، یا صرف ڈگری ہولڈر بن جانا، آیا یہ تعلیم ہے؟ تعلیم سے زیادہ تربیت کو فوکس کیا جاتا ہے، آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کو دیکھا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ تعلیم یافتہ لوگ جو کرتے ہیں تو شاید جاہل لوگ بھی ایسا نہیں کرتے. ہمارے سامنے معاشرے میں کئی ایسی ایگزامپلز اور مثالیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، مدارس ہو، یا ہمارے کمیونٹی کے ادارے ہوں، یا ہمارے بزنس کے انسٹیٹیوشنز ہوں، وہاں پر ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کو فوکس کریں کہ جی بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مساوات کا جذبہ. سب سے بڑی ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو سزائیں ہیں اس کو نافذ کیا جائے. آپ سزائیں دیں، آپ چوک چوراہوں پر لٹکائیں، دیکھیں کیسے معاشرے سے جرائم ختم ہوتے ہیں. سوال تو یہ بھی ہے کہ کہیں ہمارا معاشرتی نظام ہی تو اس معاشرتی گراوٹ کا سبب نہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ تربیت کا فقدان ہے. لیک آف ٹالرنس لوگوں میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں، یا جینڈر بیسڈ وائلنس ہے جسے ہم اپنی لینگویج میں بولتے ہیں، کہ اسپیشلی جو ہے وہ خواتین، جتنا زیادہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایجوکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کے لیے یہ ٹاپک نکالیں اور اس کے اوپر بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ایجوکیشن بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن بڑھ رہا ہے. ٹالرنس لیول صرف مردوں کا یا کسی سوسائٹی کے ایک سیگمنٹ کا کم نہیں ہوا، وہ اوور آل کم ہوا ہے. اگر تو پھر وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خواتین کا بھی جو ایک لیول تھا کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ، جیسے ہم کہا کرتے تھے نا کہ گھر کو یا شادی کو یا گھرانے کو نبھانے کے لیے یا اپنے ریلیشن شپس کو نبھانے کے لیے وہ باتوں کو پی جاتی تھیں، خاموش ہو جاتی تھیں، وہ چیز بھی اب ظاہر ہے کہ کم ہوئی. تو بہت سارے دیر آر ملٹیپل فیکٹرز بیہائنڈ آل دیز تھنگس. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان نیسیسری جو پروٹیکشن آتی ہے لڑکوں میں اور وہ وائلنٹ ہو رہے ہیں، ان کا وائلنٹ بیہیویئر جو مائیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں. انفارچونیٹلی دس از سو انفارچونیٹ. فادر کا ڈیفینیٹلی رول ہے، لیکن فادرز بھی وہی والی بات ہے کہ باپ اپنے بچے کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز تربیت ہے. وہ نہیں دے پا رہے ہیں بیکاز آف سو مینی ریزنس، جس میں سب سے بڑا اکنامک ریزنس ہے. مطلب وہ اپنی جو پورا ان کا جو اپنا لائف کا جو برڈن ہے وہ سارا کا سارا وہ ٹائم جو ہے وہ تو اپنی اکنامک نیڈس کو دے رہے ہیں. تو ان کے تو ریلیشن شپس جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کی طرف جو ظاہر فقدان نظر آتا ہے. اب ان کے کچھ جو ریسنٹ کیسز ہوئے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے. ایک نظر ہم اس معاملے پر بھی ڈالتے ہیں
کہ اس نوعیت کے جرائم میں ملوث افراد کا گرفتاری کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا وہ اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں؟ معاشرے کے اندر عدم تشدد بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ ایک پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ معاشرے میں دیکھیں ان امپلائمنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. 33% ہمارا نوجوان جو ہے ان امپلائڈ ہے. اور اگر آپ تعلیم کی شرح بھی دیکھ لیں تو بہت کم ہے، اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ نہیں ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں بیسکلی، صرف تعلیم ہی نہیں، ایک تربیت کی بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر رکھتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اوور آل تربیت کا بھی بہت زیادہ فقدان جا رہا ہے. ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قوانین ہیں. پچھلے 10 سالوں کے اندر تقریباً 24,000 سے زیادہ عورتوں پہ تشدد کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر نشہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ عام چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا نشہ تک جا رہا ہے. اور بہت سارے جو کرائم کے اندر لوگ انوالو ہیں، 65% وہ کسی نہ کسی ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں. ایک ہم نے 13 سالہ بچے کا جو کہ جوینائل کورٹ کے اندر کنوکٹڈ ہے، اس پہ ATA پہ بھی پرچہ ہوا ہے. اس نے تقریباً 16 کے قریب مرڈر کیے ہوئے تھے. ایک 13 سال کا لڑکا ہے جس نے 16 مرڈر کیے ہوں، اور وہ دونوں ہاتھوں سے بندوقیں چلاتا تھا، اور وہ نشے کا اتنا عادی تھا. وہ جب اس سے ہم نے سائیکولوجیکل سیشن جب اس کے ساتھ کیا تو اس نے یہ بتایا کہ جب وہ نشہ کرتا تھا تو اس کو قتل کرنے کا ایک مزاح تھا. ابھی FIR لانچ ہونا تو ایک پہلا اسٹیپ ہے. آیا کہ انویسٹیگیشن کیا ہوگی، آیا کہ کلپریٹس پکڑے جائیں گے تو کیا فری ٹرائل ہوگا، اگر فری ٹرائل ہوگا تو کیا کنوکشن ہوگی تو آگے فردر معاملات چلیں گے. تو ایک لانگ پروسیس ہے. اس میں ہمیں سوسائٹی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری، ان کا بہت بڑا کردار بنتا ہے، اسپیشلی جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری جوڈیشری ہے. ان لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ افراد کے لحاظ سے بھی اور ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو بڑھایا جائے. پکڑے جانے کا ڈر جو ہے وہ روکتا ہے آپ کو جرم کرنے سے. جب تک جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، عدالت کے ایوانوں میں، جب تک انہیں بھی یہ ڈر نہ ہو کہ وہ ان کی بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، اور جب تک جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ناقص کارکردگی پہ ان کو یہ ڈر ہو کہ بھئی وہ یہ اسٹیپ نہیں لیں گے تو ان کی نوکری کا خطرہ ہے، ان کی کیریئر کا خطرہ ہے، تو شاید چند چیزیں بہتر ہوں. اگین ہم سب کچھ معاشرے کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن معاشرے کو اس چیز سے ختم بھی نہیں کر سکتے. ایک دور تھا کہ انسینسٹیو ایشوز کے اوپر میڈیا رپورٹ بھی نہیں کرتا، لیکن اب میڈیا از پرو ایکٹیو. میں ٹیلنٹ TV کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. معاشرتی مسائل کو جب تک ڈسکس نہیں کیا جائے گا تو ان کے حل نہیں نکلیں گے. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور میڈیا از ون آف دی بیسٹ پلیٹ فارم to raise your voice and to figure out the solutions. ان تمام عوامل کے تقابلی جائزے کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیا محرکات ہیں جو ایک اچھے خاصے انسان کو حیوانیت کا عمل انجام دینے پر مجبور کرتے ہیں. ہماری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پر، ان کے حلقہ احباب سے تعلقات اور ان کے مسائل پر گہری نظر رکھیں. آخر کار معاشرہ ہی نسلیں پروان چڑھاتا ہے.